اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب وہ آگ میں پھینکے جائیں گے، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، اس کی زوردار چنگھاڑ، جہنم کی آواز ہے خطرناک، وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ ابل رہی ہوگی، تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، ایسا جہنم کو غضب ہوگا نافرمانوں پر جو اللہ کے منکر تھے، جو اللہ اس کے رسولوں کا، کتابوں کا انکار کیا کرتے تھے، ایسا غضب ہوگا کیونکہ اللہ نے اتنے دلائل رکھ دیے. تکاد تمیز، یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی، ایسا لگے گا جیسے غصے سے یہ جہنم پھٹ جائے گی، ایسا لگے گا جیسے بھٹی میں آپ دیکھتے ہیں نا جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے یہ بھٹی کس کی حالت، کس کنڈیشن میں ہے، غیظ و غضب میں. تو اللہ فرماتے ہیں جہنم کی ایسی کنڈیشن ہوگی، ایسا لگے گا جیسے غصے میں پھٹ جائے گی غیظ و غضب سے. فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب بھی کوئی جماعت اس آگ میں ڈالی جائے گی تو جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں اس آگ سے کسی نے ڈرایا نہیں تھا؟ قالوا، وہ جواب میں کہیں گے بلا، کیوں نہیں. وہ یاد آئے گا ان کو، ہم نے بہت سے کچھ سنا تھا، کبھی یوٹیوب پہ ایک ویڈیو آ گئی تھی اس میں تھا کہ بھئی جہنم کی آگ ہے، آیتیں پڑھی جا رہی تھی، کبھی تراویح میں ہمیں کہیں سے خبر مل گئی تھی آیتیں پڑھی جا رہی تھی، کبھی یہاں، یعنی یہ خبریں تو دنیا میں پھیلتی ہیں نا. بعض کو پیغمبر نے براہ راست سمجھایا تھا تو کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، نذیر ڈرانے والا آیا تھا. فکذبنا، ہم نے اس کا انکار کر دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں. وقالوا لو كنا نسمع، وہ کہنے لگے کاش ہم سن لیتے ان کی بات، او نعقل، یا عقل سے خود ہی کام لے لیتے. بعض دفعہ انسان کا کہ علم میں اضافہ ہوتا ہے کوئی بات سن کے، بعض دفعہ اضافہ ہوتا ہے خود ہی کھوپڑی استعمال کر کے. خود ہی کھوپڑی استعمال کر لیتے تو بھی ہمیں یقین آ جاتا کہ آخرت ہے. کیوں؟ دیکھو ایک ٹیکنیکل بات کرتا ہوں میں. اکثر یہ ایتھیس اور منکرین خدا یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یار یہ خدا ایسا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو، نافرمانوں کو پکڑ میں آگ میں ڈال دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو جب بھی کوئی باطل آدمی اعتراض کیا کرے نا تو اس کا اعتراض کا جواب دینے کے بجائے اس پر اعتراض کر دیا کرو. یہ اصول یاد رکھو، کیونکہ باطل کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اس پر جو اس سے بڑا اعتراض ہوتا ہے نا اس کو ٹھنڈے پیٹوں پی جاتا ہے، اور جو چھوٹا اعتراض ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ پہ کر رہا ہوتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کو یہ کہا کرو کہ ٹھیک ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے آگ کا، اور اللہ اس میں جو نافرمانوں کو ڈالے گا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اللہ ایسا ظالم کیسے ہو سکتا ہے. اس بیس پہ فرض کرو ہم نے آخرت کا انکار کر دیا، نہیں ہوگا کچھ بھی، مر کے ہم مٹی ہو کے کیا ہو جاتے ہیں، ختم. یہ اللہ پہ اس سے بڑا اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں کہ اگر آخرت، کیونکہ دیکھو آخرت اگر ہے تو پھر اس میں جہنم کا عذاب ہے، کوئی اور تو کسی کتاب میں ملتا ہی نہیں ہے نا اس کا تذکرہ. یہ تو یہودی، عیسائی اور مسلمان کہتے ہیں کہ آخرت ہے، اور تینوں متفق ہیں کہ وہ عذاب اس میں کیا ہوگا، آگ کا عذاب ہوگا. باقی تو کسی مذہب کے ایسے اس میں تو دعووں میں کلیئرٹی ہے ہی نہیں نا باقی مذہب کے. تو یا تو آخرت ہے یا نہیں ہے تو پھر یہی ہے. اور اگر اس کی بیس پر آخرت کا انکار کرتے ہو تو پھر اللہ پر اس سے بڑا اعتراض ہوگا کہ دنیا میں ہزاروں بچوں کے قاتل بھی گزرے ہیں. دنیا میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا، اپنی ماں کو قتل کیا چند ٹکوں کی لالچ میں، اپنی دادی کو قتل کیا، اپنے دادا کو قتل کیا، بچوں کو ذبح کیا. ایک دفعہ میں کراچی میں کہیں کھڑا ہوا تھا، ایک عورت چیخنے لگی، ایسا چیخ کے بھاگ رہی ہے، لوگ بھی بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کچھ اس کی گود میں بچہ تھا،
کوئی اغوا کرنے والے لڑکے جو بچوں کو بیچتے ہیں, انہوں نے اس کی گود سے بچہ چھین کے بھاگ گئے. یار اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی آپ سوچو, اس قدر ترس آئے. وہ بیچاری, یہ جھونپڑیوں والی عورتیں نہیں ہوتی, غریب ماسیاں جو ہوتی ہیں, وہ بیچاری کہیں بازار میں جا رہی تھی, اس کی گود سے 2 لڑکوں نے بچہ چھینا ہے اور بائک پہ فرار ہو گئے. نہیں پکڑے گئے وہ. بچہ مر جائے, ماں کو تھوڑے دنوں میں تسلی ہو جاتی ہے. گود سے بچہ چھین کے جب آپ اس پہ ظلم کرتے ہو اور بھاگ جاتے ہو چند ٹکوں کی لالچ میں, یار اس بچے کو کہاں لے جا کے تم بھیجو گے, کیا بھکاری بناؤ گے, کیا کرو گے, تم دیکھتے نہیں اس کے کلیجے پہ آرے چل رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر آخرت نہیں ہے تو ایسے ظالم بھی مر کے ختم, اور جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں, بالکل ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا, وہ بھی مٹی ہو کے ختم. تو اللہ کے ہاں تو پھر بہت بڑی دھاندلی ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار, تم پاگل ہو گئے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو کہ آخرت نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو خدا کے خوف سے اچھی زندگی گزارتا ہے اور جو ظالم ہے بری زندگی گزارتا ہے, تم سمجھتے ہو کہ میں دونوں کو مار کے ختم کر کے ایک جیسا کر دوں گا. ما لکم, تمہیں ہو کیا گیا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو. تو جو یہ اعتراض کیا کرے نا اللہ آگ میں کیسے ڈالے گا, یہ اس سے پتہ چلتا ہے آخرت نہیں ہے. اس سے کیا, اس سے بڑا الزام اللہ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو برابر. دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے, دنیا میں تو چور ڈاکو صدر بن جاتے ہیں. حقیقت ہے یہ, دنیا میں تو ایسا بھی کیس ہمارے سامنے آیا کہ ایک لڑکی نے گھر سے بھاگ کے شادی کی اور کیس باپ پہ ڈال کے, بیہودہ کیس کہ یہ مجھے یعنی غلط نظروں سے دیکھتا تھا, حالانکہ باپ پاک دامن تھا, اندر کس کو کر دیا, باپ. اس باپ پہ کیا قیامت گزرے گی یار, کہ ایک تو میری عزت کا جنازہ نکالا اور اوپر سے مجھے پہ الزام ڈال کے. جس باپ نے بچیوں کو گودوں میں پالا ہو, کتنی محبت دیتا ہے باپ. دنیا میں ایسے ایسے مظالم ہو رہے ہیں, کیا انسان کانوں کو ہاتھ لگائے, اور ان ظالموں کو دنیا میں سزا نہیں ملتی. اکثر بے گناہ لوگ سزا میں پستے ہیں, پھانسی کے پھندوں پہ چڑھ جاتے ہیں بے گناہ. جو قتل کرنے والا ہوتا ہے وہ کھلے عام گھوم رہا ہوتا ہے. تو بھائی دنیا میں تو ایسا ممکن ہے. اللہ کہتے ہیں کیا میرے بارے میں بھی تم نے یہ گمان کر لیا ہے, ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیف تحکمون, کیسے فیصلے کر رہے ہو تم میرے بارے میں, کہ پرہیزگاروں کو, اچھوں کو, بروں کو مار کے ختم کر کے برابر, یہ نہیں ہو سکتا. تو جو یہ کہا کرے نا کہ آگ سمجھ میں نہیں آتی, اس سے کہیں ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کوئی بھی سزا نہیں ملے گی. اگر آگ نہیں ہے تو پھر آپ بتاؤ کیا سزا ہے. صحیح ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ہماری سمجھ میں آگ کی سزا نہیں آتی, لیکن بھائی ہماری سوچ اور ہماری سمجھ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. علماء کہتے ہیں جہنم اللہ کے غضب کا اظہار ہے. خدا کو نافرمانوں پہ جو غضب ہوگا نا, تو غضب کس کا ہے, اللہ کا. تو اللہ اپنے غضب کا اظہار اسی طرح کرے گا, کیونکہ وہ عام غضب نہیں ہے, وہ کس کا غضب ہے, اللہ کا غضب ہے. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے, اس پہ اعتراضات نہیں کرنے چاہیے, اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اس سے عقل مند لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچا جس کی وجہ سے جہنم کی آگ حلال ہوتی ہے, اسے پناہ مانگو اس سے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, تکاد تمیز من الغیظ, قریب ہے کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے. اور جب بھی ان کے پاس کوئی جو لشکر ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کیا ڈرانے والا نہیں آئے گا, آیا. وہ کہتے ہیں کاش ہم سن لیتے یا عقل سے کام لیتے. عقل کا مطلب سمجھ میں آیا نا, کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی سزا ہی نہ دے کسی کو. کاش ہم عقل سے کام لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر, تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم, اللہ فرماتے ہیں دیکھو آج اپنے جرم کا انہوں نے اقرار کر لی. یہ دنیا میں کر لیتے تو فائدہ ہوتا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب, لیکن فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں. ایتھیس کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا, وہ آ کے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ میں ہوں, وہ خاموش کیوں بیٹھا ہے. وہ خاموش نہیں بیٹھا, وہ خاموش بیٹھا ہوتا تو اتنی باتیں بولو نہ کر رہا ہوتا. وہ خاموش نہیں, ہاں نظر نہیں آئے گا وہ, کیونکہ نظر آتا تو اسے بتانے کی, باتیں کرنے کی ضرورت, بولتے کیوں نہیں, پھر ضرورت تھوڑی تھی. پھر نہ پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت, پھر نہ کتابیں نازل کرنے کی ضرورت. اس کو کیا ضرورت تھی یہ سب چیزیں کرنے کی بھائی, کیونکہ جب وہ نظر آ جاتا تو حجت تمام ہو جاتی.
آزمائش پھر سوچنے کا موقع تھوڑی ملتا. نظر نہ آنے کا فائدہ ہے اللہ سوچنے کا موقع دے رہا ہے کہ جب سمجھ میں آ جائے توبہ کر لینا, توبہ قبول کر لوں گا. جب اللہ ایسی بڑی نشانی دکھاتا ہے تو پھر سوچنے کا موقع نہیں دیتا. دیکھو قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہتی تھی کہ آپ بڑی نشانی دکھاؤ, معجزہ. وہ کہتے تھے دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں, یہ نشانی ہے, میری دعوت دیکھو, میں اس پہ تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا, تو بس اتنا کافی ہے, میری دعوت صحیح ہے, غلط بات نہیں کر رہا میں. کہہ رہے نہیں, آپ کو اللہ نے بھیجا ہے, کوئی نشانی دکھاؤ. تو انہوں نے کہا دیکھو جب اللہ نشانی دکھائے گا نا تو تمہیں مہلت نہیں دے گا, اور پھر اس نشانی کے آداب بھی بہت ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں نشانی. انہوں نے کہا اچھا کیا نشانی؟ اب دیکھو کیسے عجیب سا مطالبہ کیا بیہودہ, اس پہاڑی سے اونٹنی نکال دو. بھائی جو منہ میں آیا بک دیا. عجیب سی بات ہے نا کہ پہاڑی سے کیا نکالو؟ اونٹنی. یہ ان کا خیال تھا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. پیغمبر نے اللہ سے کہا اللہ اس پہاڑی سے کیا نکال دے؟ بیہودہ اعتراض ہے, بیہودہ بات ہے, نکال دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے نکال دیتا ہوں میں, لیکن جب یہ اتنی بڑی نشانی دیکھیں گے نا پہاڑی سے اونٹنی بھی, تو پھر اس اونٹنی کے آداب بہت ہوں گے. ابھی تک تو آپ دعوت دے رہے ہیں, جو مان رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں مان رہا کوئی آسمانی آفت نہیں آ رہی ہے, آخرت کے لیے میں نے چھوڑا ہوا ہے, مہلت دی ہوئی ہے, لمبی لمبی عمریں ہیں, سوچو جس ٹائم بھی خیال آ گیا توبہ کر لوں گا. لیکن جب یہ اونٹنی میں نکالوں گا تو پھر اس کے آداب ہوں گے. کیا؟ فذروها تأکل فی ارض اللہ, جس دن یہ پانی پیے گی کسی دوسرے جانور کو پانی پینے کی اجازت نہیں. جب یہ گھاس کھائے گی اس کو چھیڑنے کی اجازت نہیں. اب صبر کرو گے, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو جب اللہ کی اونٹنی ہے تو پھر اس کے جو رہن سہن اور اس کے جو پروٹوکول ہوگا وہ بھی بڑا ہوگا اس کا, وہ چھوٹا موٹا پروٹوکول نہیں ہے. اب کیا ہے, وہ اونٹنی اتنا پانی پی لیتی تھی, ان کے لیے جانوروں کے لیے پانی نہیں بچتا تھا. بھائی انہوں نے کہا یار یہ ایک نئی ٹینشن. تو اللہ جب بڑی نشانی دکھاتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں بھی ساتھ میں آتی ہیں. بڑی نشانی دکھاتا ہے تو ان لوگوں نے, شرارتی لوگوں نے کیا کہا, بھائی اس اونٹنی کو قتل کرو, اس کی وجہ سے ہمارے جانور کا نقصان ہو رہا ہے. پیغمبر نے کہہ دیا کہ اس کو کچھ کہا نہ تو پھر فوراً عذاب آئے گا. لیکن وہی شرارتی لوگ اکٹھے ہوئے, اونٹنی کو قتل کیا. تو اللہ نے پیغمبر کو وحی کی کہ ان کو بتا دیں کہ ثلاثۃ ایام, 3 دن بس انتظار کرو, کھاؤ پیو موج مستی, 3 دن کے بعد خدا تمہیں نہیں چھوڑے گا. اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو لے کے نکل جائیں. 3 دن کے بعد گہرے بادل آئے. حضرت صالح نے کہا کہ عذاب آ رہا ہے. انہوں نے کہا عذاب نہیں ہے تو بارشیں ہوں گی. فرمایا نا 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 نا, بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم, یہ وہ عذاب ہے جس میں جلدی مچا رہے تھے. تدمر کل شیء بامر ربہا, قرآن کہتا ہے 7 دن 8 راتیں ایسی ہوا چلی ہے سر جس میں ایک آواز ہوتی ہے نا خطرناک, اور اس ہوا نے ان کو اٹھا کے ایسے, کیونکہ کھجور کے تنوں جیسے تو کمبختوں کے قد تھے, اور کہتے تھے من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ پاورفل کوئی بھی نہیں ہے, سب سے طاقتور ہم ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہوا سے مارا. علماء اس میں حکمت بیان کرتے ہیں, ہوا نے نا اٹھا کے پٹخائے ان کو. علماء کہتے ہیں کسی قوم پہ ایسا ہوا کا عذاب نہیں آیا, پانی سے غرق کیا فرعون کو, کسی قوم پہ پتھر برسے, یہ ہوا کیوں؟ اصل میں ہوا بہت ہلکی چیز ہے اور ان کے دعوے تھے بہت بھاری ہونے کے. تو اللہ نے کہا میں سب سے ہلکی چیز سے تمہیں ماروں گا, میں سب سے ہلکی چیز سے تمہیں پٹخوں گا میں. تو سب سے ہلکی چیز ہوا ہے. تو ہوا 7 دن 8 راتیں چلی ہے اور ایسے اٹھا کے پٹخائے ان کو. قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ, کھجور کے تنے جیسے فصلیں کٹی ہوئی پڑی ہوتی ہے نا, ایسے 7-8 ایک ہفتے کے بعد ان کی یہ حالت تھی. فہل تری لہم من باقیہ, اللہ فرماتے بتاؤ ایک بھی ان میں سے تمہیں زندہ نظر آیا کیا؟ ایسا اللہ نے پٹخا ہے. تو جب اللہ, یہ جو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا اللہ نظر نہیں آتا, بھائی اگر نظر آ گیا نا تو میں اور آپ شاید بچ جائیں, آپ نہیں بچو گے. اللہ بچائے ہمیں اپنی رحمت سے, پھر نہیں بچو گے. علماء نے ایک بڑی نکتے کی بات کی ہے. بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے, بنی اسرائیل نے توبہ استغفار کیا کہ ہم نے غلطی ہو گئی. تو اللہ نے ان کی توبہ کو ایسے ہی قبول نہیں کیا. کہا ٹھیک ہے اصولی طور پر تو سزا ہونی چاہیے لیکن جہنم میں جانا,
لیکن جنہوں نے عبادت کی وہ قتل کیے جائیں گے ان کے ذریعے جنہوں نے عبادت نہیں کی. جو نہیں کی وہ کرنے والوں کو قتل کریں گے تو تمہارا گناہ معاف. جبکہ اس امت کے لیے کیا اصول ہے؟ گناہ ہو گیا، چاہے بت پرستی کی، چاہے کچھ بھی ہوا، چپکے سے اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کرو، اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. اللہ اس توبہ کے سچے ہونے کے ثبوت بولو نا نہیں مانگتا. بنی اسرائیل سے مانگا جا رہا ہے ثبوت کہ تم سچے دل سے کر رہے ہو، اگر کر رہے ہو تو اپنے آپ کو قتل کرواؤ پھر مانیں گے. جبکہ اس امت مسلمہ میں کیا ہے؟ بس اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو. اللہ اس کے ثبوت نہیں مانگتا کہ تم اس توبہ میں کیا ہو سچے. اگر تمہاری نیت، دل کے حال تو اللہ جانتا ہے، دل میں نیت ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا بس کافی ہے. کیوں علماء کہتے ہیں کہ اس امت پر جب قرآن نازل ہوا بہت سے لوگوں نے نہ جبریل کو دیکھا نہ اللہ کو دیکھا، مگر وہ پیغمبر کی بات پر انہوں نے یقین کیا. حتیٰ کہ پیغمبر نے یہ کہا نا میں مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پہ گیا ہوں، صحابہ نے مان لیا کہ آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ کبھی نہیں سنا. غیب پر یقین. تو اللہ نے کہا تم جب مجھ پہ غیب پہ یقین کرتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ توبہ میں وہی معاملہ کروں گا جو کیس پر ہوتا ہے؟ غیب پر. تم سے ثبوت بولو بھائی نہیں. بنی اسرائیل کم بختوں نے کیا کیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے، بنی اسرائیل نے کہا ایسا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے. اللہ نے کہا جب تک مجھے دیکھا نہیں تھا نا، یقین نہیں کر رہے تھے، تو میں بھی تمہاری توبہ کے سچے ہونے کے ثبوت جب تک دیکھ نہیں لوں گا اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا. جیسے تم ہو ویسے ہی ہمارا بھی تمہارے ساتھ معاملہ ہے. تو جس کو اللہ جتنی بڑی نشانیاں دکھاتے ہیں اس کا معاملہ اتنا ہی کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل. تبھی تو قرآن میں آتا ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ اللہ نے کیا، اشارہ دیا، حدیث میں تفصیل ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ سورج کو کہاں سے نکالیں گے؟ مغرب سے. اور وہ مغرب سے نکل کے جب زوال تک پہنچے گا تو دوبارہ مغرب میں ڈوب جائے گا. اب یہ بات اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا. تو جب دنیا میں یہ نشانی ظاہر ہوگی تو اسلام کی حقانیت کا ایک بہت بڑا ثبوت دنیا کے پاس آ جائے گا، کیونکہ سائنس کی دنیا میں اس بات کا امکان 1% بھی نہیں ہے. کیونکہ سورج کا مغرب سے نکلنے کا مطلب کیا ہوا کہ زمین الٹی گھومے گی، اور سائنسدان کہتے ہیں الٹی گھومنا تو دور کی بات، زمین کی اسپیڈ میں تھوڑا سا فرق آ جائے نا تو ہم سارے جیسے ایک لٹو پہ گھوم رہا ہو اور وہ گاڑی میں اسپیڈ سے جا رہے ہوں اور بریک لگ جائے تو سارے کھڑکیوں سے باہر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہے بھائی. کار کی اتنی اسپیڈ نہیں ہے جتنی کس کی ہے؟ زمین کی. زمین اتنی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے، یہ رک گئی تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آرام سے یہاں بیٹھے رہیں. آپ سب اپنے سسرال پہنچ چکے ہوں گے اس میں یعنی ایسی جگہ جا چکے ہوں گے جہاں آپ کبھی بھی جانا نہیں جانتے. سالوں سے گلے مل رہے ہوں گے، آپ سسر کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ. یعنی ایسی ایسی جگہ آپ کو زمین پہنچا دے گی جہاں آپ کبھی بھی جانا نہیں چاہتے. اور الٹا گھومنا شروع ہو جائے پھر تو بالکل ناممکن. لیکن اللہ کو ہر چیز کی قدرت ہے. حدیث میں آتا ہے سورج کہاں سے نکلے گا، لیکن یہ اتنی بڑی اسلام کی حقانیت کی نشانی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ اس کے بعد اسلام ماننے کے علاوہ کوئی آپشن، کوئی چارہ نہیں ہوگا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ توبہ کا دروازہ بند کروں گا میں اس وقت لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا یوم یاتی بعض آیات ربک. وہ کیا ہے آیت یار؟ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اللہ کہتے ہیں اس وقت کوئی کافر مسلمان ہوگا تو اس کا اسلام قبول نہیں، اور کوئی گناہ گار مسلمان توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے غیب پہ معاملہ لکھا ہے. یہی دیکھو، اونٹ کو دیکھو، شہد کی مکھی کو دیکھو، سورج کا نکلنا دیکھو، چاند کو دیکھو. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. اللہ کہتے ہیں ہر ایک کو ایسے دائروں میں تیرا دیا میں نے، نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے اور نہ سورج چاند سے ٹکراتا. کل فی فلک یسبحون. اتنے بڑے بڑے اجرام ایک مخصوص دائروں کے اندر لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں. یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. یمسک السماوات والارض ان تزولا.
اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے ڈاما ڈول نہ ہو جائیں. وَلَئِن زَالَتَا, ذرا سا ان کا بیلنس آؤٹ ہوگا, اللہ کہتے ہیں یہ جاپان کے سائنسدان اس کو بیلنس پہ نہیں لے کر آئیں گے. تو کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ خلائی سیارے تو جو تھوڑا سا نیچے سے جس نے چھلانگ لگائی ہے نا, ٹھیک, تھوڑا سا نیچے سے, یہ مجھے وہ لطیفہ بچپن کا بہت یاد آتا ہے, تھوڑا سا نیچے. دوبارہ سنا دوں, کل سنایا تھا, نئے لوگ بھی آ گئے. تو 3 آدمی, ایک امریکی, تو بس یہ اس کے بعد بیان ختم ہو رہا ہے نا, نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں یار. ایک بھی نیا ہو نا, ایک بندہ بھی نیا ہو تو یہ لطیفہ اس قابل ہے کہ اس کی رعایت میں اس کو سنایا جائے, ٹھیک ہے. پاکستانیوں کی ریسرچ کا پتہ چلتا ہے. تو 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے, ایک امریکی, ایک جاپانی اور ایک پاکستانی. امریکی نے چھوڑی تو نہیں, وہ تو کسی حد تک صحیح ہے کہ ہمارے جو ہوائی جہاز ہیں بالکل آسمان سے چپک کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل آسمان سے, اس نے کہا نہیں تھوڑا سا نیچے. جاپانی نے کہا ہماری جو آبدوزیں ہیں سمندر کی زمین سے چپک کے چلتی ہیں. انہوں نے کہا بالکل چپک کے, کہا نہیں تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کیا کرتا, اس نے کہا ہم لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. کہا بالکل ناک سے, کہہ رہا تھوڑا سا نیچے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا نیچے. تو اگر اللہ اس نظام کو تھوڑا سا اوپر یا تھوڑا سا نیچے کر دے, زمین کے بیلنس کو 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے, تھوڑا سا اللہ یوں کر دے, یا جس مدار پہ کوئی اسپیڈ کم ہو جائے تھوڑی, یا اسپیڈ زیادہ ہو جائے, تو اللہ فرماتے ہیں ان امسکہما من احد من بعدی, خدا کے علاوہ کوئی بھی ان کو اپنے مدار پہ نہیں لا سکتا. زمین سے باہر نکل کے دھکا کون دے گا اس کو, باہر ٹکیں گے کہاں, کون باہر جا کے. تو ہماری جتنی ترقی ہے نا, کچھ بھی ہو, یہ آٹے میں ذرہ ہے اس کائنات کے مقابلے میں, یہ کخ بھی نہیں ہے. ایک سونامی کا طوفان یہ سب کچھ ملیا میٹ کرنے, یہ سمندر 3 گنا زیادہ ہے. یہ تھوڑا سا اوپر آ گیا تو ویسے ہی سب تیر رہے ہوں گے یہاں پہ, کچھ بھی نہیں ہے. یہ گلیشیئر پگھل جائیں تو سب لیٹے ہوئے ہوں گے یہاں پہ. تو اتنا فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ترقی کی ہے, بہت اچھی بات ہے. خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تھوڑی بات کرو یار تم. اللہ اور اس کائنات کے مقابلے میں کیا اوقات ہے. سورج جتنا ایندھن ایک دن میں خارج کر دیتا ہے نا, ہم ہزاروں لاکھوں سال میں بھی ہمارے جہازوں میں اور ہمارے راکٹوں میں اتنا ایندھن خرچ وہ سیکنڈوں میں اڑا دیتا ہے. اتنا ایندھن خرچ کر دیتا ہے وہ. اتنے اللہ کے خزانے ہیں. اور جل رہا ہے کیسا تکے کی طرح, ہمیں پکا رہا ہے سورج جو ہے, جلا ہوا ہے, اور صبح صبح اٹھتا ہے اور ایسے تپاتا ہوا سب کو نکل جاتا ہے. کوئی کمی اس میں نہیں ہو رہی. اور اللہ میاں نے بھی زمین کو نا, جیسے تکا نہیں, ہم ادھر سے اب تھوڑا سا یوں تکے کو ایسے پکاتے ہیں نا, تو اللہ بھی زمین کو ایسا ہی. ابھی یہاں رات ہو رہی ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, دن. تو یہ بالکل ایسے تکے کی بوٹی کی طرح زمین کو اللہ یوں کرتے, کیا کرتے ہیں, گھماتے. چلو بھائی اب ادھر والے تھوڑا سا انجوائے کریں سورج کو, وہاں والے سو جائیں, اب تھوڑا سا ادھر والے انجوائے کریں. اب ناروے والے پریشان تھے, وہ تو کنارے پر ہیں, تو اللہ نے ان کو کسی اور طرح سے گھما دیا کہ تم نے 6 مہینے دن کے مزے لیے ہیں, اب 6 مہینے اندھیروں کے مزے لو. اور ادھر والے روشنی میں آ جائیں گے 6 مہینے کے لیے جب ادھر اندھیرا ہوگا, اور جب ادھر روشنی ہوگی 6 مہینے کے لیے ادھر کیا ہو جائے گا. ہر لحاظ سے زمین کو نا بڑے طریقے سے سورج کے گرد بالکل جیسے تکا پکانے والا, سوراب گوٹ کی بوٹیاں پکانے والا نہیں, ادھر سے, اور مرغیاں جیسے انڈے کو سے رہی ہوتی ہیں ادھر سے, اب تھوڑا سا ادھر سے اور چوزا نکل آتا ہے. تو یہ بھائی خود بخود کوئی بھی سسٹم نہیں ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. قرآن کہتا ہے زبردست غالب بادشاہ ہے جس کو ہر چیز پر قدرت ہے, العلیم جس کے پاس علم بھی ہے کہ کس وقت کس کو کہاں سے تپانا ہے. ٹھیک ہے نا, کدھر سے گرم کرنا ہے, کدھر لائٹ پڑنی چاہیے, کدھر اندھیرا ہونا چاہیے, کدھر گرمی ہونی چاہیے, کدھر سردی ہونی چاہیے, پورا سسٹم ہے یہ. تو اس کے بعد بھی کوئی خدا کا انکار کرے گا اور خدا کی مان کے نہیں چلے گا, تو اللہ کو یہ حق بنتا ہے کہ اس پہ غصہ کرے اور اپنے غضب کے اظہار میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے. اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے.